أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عجبا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ احتجاج ایک تاریخی نہیں، تاریخ ساز کارنامے کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ میں آپ کو نہ مختصر گفتگو کروں گا نہ طویل، میری گفتگو حسب ضرورت ہوگی، لہٰذا میں پرچی کلچر سے بھی روکنا چاہوں گا۔ آپ کو تاریخ کی اس رخ کی طرف چلنا چاہیے جب انہی یہود اور نصارہ نے سازش کر کے خلافت کو ختم کیا اور ان کے آقا یورپ اور امریکہ نے ناپاک وجود اسرائیل کا وہاں عمل میں لایا۔ یہود اور نصارہ کی ناپاک سازشوں کے نتیجے میں اسرائیل کا وجود عمل میں آیا اور اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، عالم اسلام کے حصے بکرے کر دیے۔ اس وقت اس صدی کا سب سے پہلا انقلاب 79 کے اندر ایران میں رہبر اعظم سیدنا امام خمینی کے ذریعے سے آیا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ لا شرقیہ لا سنیہ لا شیعہ، اسلامیہ۔ اور جب ان نصارہ نے، ان یہود نے حضور سے حسد کے نتیجے میں شیطان سلمان رشدی کے ذریعے سے شیطانی آیات جب مصنف اس سے تصنیف کروائی تو سب سے پہلا فتویٰ، عالم اسلام کا سب سے پہلا فتویٰ، شاطب رسول کی موت کا فتویٰ علامہ خمینی نے دیا تھا۔ اور یہ جنگ صلیبی، یہ بیت المقدس آج تیسری مرتبہ تاریخی واقعے میں ہے۔ پہلی مرتبہ فاروق اعظم نے فتح کیا، دوسری مرتبہ 100 سال صلیبی جنگوں کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ اس وقت بھی یہ سازشیں ہوتی رہی جو آج سازشیں ہیں، جو آج ایران میں خامنئی صاحب کی شہادت کی سازش کے نتیجے میں ہوئی۔ یہ امت مسلمہ کا منافق طبقہ، یہ یہود اور نصارہ کی عورت کے اوزار سے، عورت کے لالچ کے نتیجے میں منافقت کرتا رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے کیبنٹ کے لوگ، علماء اکرام جن کی بات کوئی نہیں مانتا، جب ان کا کاؤنٹر انٹیلیجنس دیکھتا کہ یہ بڑے بڑے لوگ یہود و نصارہ کی عورت اور دولت کا شکار ہو گئے ہیں اور بڑا بڑا نقصان کرتا تھا، اسی کے نتیجے میں ان آستین کے سانپوں کی مخبری کے نتیجے میں ہی یہ شہادت پیش آئی ہے۔ آج بیت المقدس، یہ خاموش رہے نا آپ لوگ بھی، یہ روکنے والا بھی خاموش رہے، بیٹھ جائیے اس وقت میں۔ آج فلسطین کی یہ جنگ ہے، یہ فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ نیشنلزم کی جنگ نہیں ہے۔ اسلام کی تیسری بڑی مسجد بیت اللہ، مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی، یہ مسجد اقصی کی جنگ ہے۔ اور ایران کے انقلاب کے بعد سب سے پہلے یوم القدس کو، جمعۃ الوداع کو بنا کر اس قدس کا عالمی جو گلوبلائزیشن کیا یشوع کا، وہ بھی علامہ خمینی اور ایران کے حصے میں جاتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ معاملہ صرف ایران اور فلسطین کا نہیں ہے، ایران اور اسرائیل کا نہیں ہے، ایران اور امریکہ کا نہیں ہے، یہ جنگ، یہ معرکہ، یہ مرحلہ، یہ اسلام اور کفر کا ہے۔ الکفر ملت واحدہ۔ دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ بزرگوں اور بھائیوں، تاریخ کے اس مرحلے پر جب عالم اسلام کے عرب رہنما یہودن لڑکیوں کی رانوں سے چمٹے ہوئے ہیں اور ابراہیم اکورڈ کر رہے ہیں، تب وہ پیرنا سالی میں 86 سالہ بزرگ اپنی ٹیم کو لے کر کے اپنے ملک پر سینکشنز کو برداشت کرتے ہوئے وہ کھڑا رہا۔ ہم تم سے نہیں ڈرتے، ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ نہ اسرائیل عمر نہیں بڑھا ہے، نہ امریکہ عمر نہیں بڑھا ہے، صرف اللہ بڑھا ہے۔ اور یہ جنگ بیت المقدس کی بازیابی تک جاری رہے گی، اسرائیل کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور تم کتنے قاسم سلیمانی شہید کرو گے، تم کتنے اسماعیل ہانی شہید کرو گے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں بیمار ہو گئی،
جب اس کو ہوش آیا اس کو بتایا کہ تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو کہا کیا نام رکھا ہے؟ تو اچھا سا نام رکھو. تو اس بے ہوشی سے ہوش میں آنے والی اس لڑکی نے کہا میرے بیٹے کا نام اسماعیل ہانیہ رکھیے. چند تم ایک اسماعیل ہانیہ شہید کرو گے، ہر گھر سے اسماعیل ہانیہ شہید پیدا ہوگا. تم ایک خامنئی جو ہے وہ شہید کرو گے. تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، تم یہ مت سمجھ لو کہ یہ کوئی ملک کی جنگ تھی، یہ کوئی جان بچانے کی جنگ تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جان بچا کر کے ہم لوگ چلے جائیں. ہم تو موت کو جگر آزما، ہم تو تیر آزما، ہم جگر آزما. ہم کھڑے ہیں، ہم اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. اور تم نے سمجھا تھا کہ جس طرح سے صدام کو ٹاپر کر کے عراق بکھر جائے گا، اس طرح سے ایران بکھر جائے گا. خامنئی کی شہادت کے اور ان کے کمانڈروں کی شہادت کے بعد ایران بکھر جائے گا. یہ تمہاری نادانی ہے، یہ تمہاری کم اندیشی ہے، یہ تمہارا وہم اور خواہش ہے. انہوں نے سیکنڈ اور تھرڈ لائن اور فورتھ لائن تیار کر کے رکھی ہے. اور جیسے ہی تم نے خامنئی کو مخبروں کی انفارمیشن کے نتیجے میں جب ان کی کابینٹ کو شہید کیا، تو خامنئی ہوتے تو شاید اتنا بڑا حملہ نہیں کرتے، اتنا بڑا مقابلہ نہیں کرتے جتنا ان کے وارثین نے کیا ہے. لہٰذا میں اس وقت آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ خامنئی اور ان کی پوری ٹیم یہ ایران کے شہید نہیں ہیں، یہ شیعت کے شہید نہیں ہیں، یہ عالم اسلام کے شہید ہیں. یہ شہید اسلام ہے، یہ شہید ملت ہے، یہ شہید بیت المقدس ہے. اور شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا. قتل حسین اصل میں مرگ عزیز ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اگر آج خامنئی شہید نہیں ہوتے تو پھر ایران آج عالم اسلام کہیں نہیں ہوتا. بزرگ اور بھائیوں، یاد کرو قیامت کے اس منظر کو جب اللہ تعالیٰ اس بوڑھے خامنئی کو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے تحت ویلکم کر رہا ہوگا. اور یہ عالم عرب کے نام نہاد حکمراں جو یہودیوں کی رانوں سے چمٹے ہوئے ان کو دوزخ کی طرف جب گھسیٹا جائے گا، اس وقت جو ہے ہم سمجھیں گے کہ ہم نے یہ جو انگلی کٹا کے نام رکھا ہے شہیدوں میں، کہ شہیدوں کی تعزیت کے لیے ہم ان کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے جلسہ کر رہے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے. لہٰذا ہم نعرہ لگاتے ہیں لا شیعہ لا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ، لا شیعہ لا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ، لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ. اللہ اکبر. صدق اللہ العظیم.